السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، اور بریک سے پہلے جو سوال و جواب آئے تھے ان کے جوابات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک صاحب نے، ہمارے ایک بھائی نے بہت اچھا سوال کیا تھا، پیر اور مریدی کی حقیقت کیا ہے؟ حدیث جبرائیل میں پہلا سوال تھا ایمان کیا ہے، تو آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر، اس کے نبیوں پر، اس کی کتابوں پر، آخرت پر، مرنے کے بعد کی زندگی پر، تقدیر پر، یہ سب چیزیں ایمانیات میں ہیں۔ پھر جب دوسرا سوال کیا اسلام، تو آپ نے فرمایا نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا، حج کرنا۔ تیسرا سوال تھا احسان، تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی تو ایسے عبادت کر جیسا اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم یہ یقین کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کا تعلق دل کی کیفیت کے ساتھ ہے۔ تو آیت میں یہ فرمایا یزکیہم، تزکیہ، دلوں کی صفائی کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے، اور پھر اس سے معلوم ہوا کہ دل کے اندر ایک کیفیات کا پیدا کرنا۔ اب یہ تمام چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو پیر اگر صاحب شریعت ہے، شریعت پر عمل کرنے والا ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، تو وہ یہ کام کرے گا کہ مرید کے ظاہری اعمال تو درست ہیں ہی، اس کے خیال رکھ رہا ہے باطنی اعمال بھی درست ہو جائیں، دل سے نکلنے والے جو اعمال ہیں وہ صحیح ہوں، شکر ہو جائے، صبر آ جائے، ایمان، یہ سب چیزیں جو دل کے اندر، اور جو چیزیں خراب ہیں وہ نکل جائیں، حسد ہے، کینہ ہے، نفاق ہے، دشمنی ہے، یہ سب چیزیں دل سے نکل جائیں، یہ دل کی صفائی اس طرح پر ہوگی۔ اب اس موقع پر جو بیعت لیتے ہیں، بیعت کا ثبوت بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہے قرآن کریم میں سورہ ممتحنہ میں، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اسی طرح سورہ فتح میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک۔ تو بیعت کا لفظ ثابت بھی ہے، آپ کا عمل بھی ثابت ہے، مردوں سے آپ نے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی ہے، عورتوں کا ہاتھ کبھی نہیں ملایا آپ نے، کپڑے کا ایک سرا ان کو دے دیتے تھے آپ، ایک سرا آپ پکڑ لیتے تھے، اور سب عورتیں اس کپڑے کو پکڑ کر یہ ایک بیعت کرتی تھی، معاہدہ کرتی تھی۔ اب ہوا یہ کہ یہ کام علماء اور نیک لوگوں کے ہاتھ سے نکل کر ان لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا جنہوں نے دیکھا کہ یہ کام بہت مقبول ہے، لوگ اس میں بڑی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، تو کچھ جاہل، کچھ نقلی پیر مارکیٹ میں آ گئے، جن کی وجہ سے تصوف بدنام ہو گیا۔ انہوں نے دنیا کمانا اس کو منظر سمجھ لیا، لوگوں میں اپنے آپ کی عقیدت بڑھانا یہ مقصد سمجھ لیا، اور عجیب و غریب چیزیں، بعض تو کرتب کی شکل میں ہوتی ہے، بعض جادو کی شکل میں ہوتی ہے، اس طرح عمل ظاہر کر کے لوگوں کو اپنا عقیدت مند بنا رہے ہیں۔ یہ سب غلط ہیں۔ اگر وہ شریعت پر عمل کرنے والا نہیں ہے تو وہ پیر کہلانے کے بھی لائق نہیں، پیر بننے کے بھی لائق نہیں۔ پیر وہ شخص ہے جو خود شریعت کا متبع ہو، اس کی زندگی میں شریعت موجود ہو۔ کچھ لوگوں نے اب شریعت پر عمل کرنے سے دوری اختیار کرنے کے لیے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ نہیں، شریعت الگ ہے، طریقت الگ ہے۔ یہ غلط ہے، شریعت اور طریقت سب ایک ہی ہے۔ شریعت اعمال ظاہرہ کو کہتے ہیں، اور طریقت اعمال باطنہ کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ شروع میں نے کہا کہ دل کی اصلاح ہو جائے، یہ شریعت، یہ طریقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا، خوب سن لو، انسانی جسم میں ایک لوتھڑا، ایک ٹکڑا ایسا ہے، اگر وہ درست ہو جائے پورا انسان درست ہو جائے، اور اگر وہ بگڑ گیا پورا انسان بگڑ جائے گا۔ اور پھر اشارہ فرمایا الا وہی القلب، یہ دل ہے، اگر دل درست ہو گیا انسانی زندگی سے نکلنے والے سارے اعمال درست ہیں اس کے جسم کے، اور اگر دل بگڑ گیا تو سب کچھ بگڑ گیا۔ تو دل کی اصلاح کے لیے کوششیں جو کی جاتی ہیں اسی کا نام احسان ہے، اسی کا نام طریقت ہے، اسی کا نام تصوف ہے۔ پھر عام زبان میں اس کو پیری مریدی کہتے ہیں، ورنہ حقیقت میں اس کا یہ تصور ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر اس کو لوگوں نے مس یوز کیا، غلط کیا، بدنام کیا،
تو اس سے اس کی صحت پر کوئی فرق نہیں آتا، لیکن یہ چیزوں کو سمجھ لینا چاہیے۔ ہماری ایک بہن کا یہ سوال تھا کہ انہوں نے کچھ وظیفہ اس سے پہلے پوچھا تھا، شوہر گھر چھوڑ کے چلا گیا ہے، تو آپ نے یہ نہیں بتایا کیا وظیفہ دیا تھا۔ آپ یہ کریں، سورہ والضحیٰ کی آیت وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، غالباً سورہ کوثر کا عمل آپ نے بتایا۔ سورہ والضحیٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، اس میں ایک آیت ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اس آیت کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کا شوہر واپس آ جائے گا۔ حق تعالی شانہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ حق تعالی شانہ اس کے دل میں اور آپ کی اور اولاد کی محبت ڈالے اور گھر واپس آ جائے۔ پھر ہماری ایک سسٹر نے ڈریم کے بارے میں پوچھا ہے کہ وہ بلیک ڈاگ دیکھتی رہتی ہیں۔ دیکھیے، کالا کتا جو ہے یہ ایسا دشمن ہے جو آپ کے اطراف میں رہتا ہے، مطلب آس پاس آتا رہتا ہے، گھر میں اس کا آنا جانا ہے، لیکن وہ آپ کا برا چاہتا ہے، ویل وشر نہیں ہے وہ، اور گھر میں آتا جاتا ہے، لیکن اس نے بائٹ نہیں کیا، کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نقصان نہیں پہنچے گا۔ احتیاطاً آپ جو پڑھ رہے ہیں یہ پڑھتے رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ سونے کے وقت جو عمل کرتی ہیں آپ اور آپ کے والدہ امی جان دونوں سے کہیں وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، یہ صورت پڑھ کے سویا کریں۔ پارہ نمبر 30 اس کے اندر یہ صورت ہے، چھوٹی صورت ہے، وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، یہ صورت کو آپ پوری فل صورت پڑھا کریں انشاءاللہ، اب پھر اس کے بعد یہ خواب نظر نہیں آئے گا۔ ہمارے ایک بھائی کا ایک بہت اچھا سوال تھا، حالات کے اعتبار سے وہ پوچھ رہے تھے کہ مسلمان بچوں کے اندر اپنی پسند کے ساتھ شادی کرنے کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ دیکھیے، ایک بات یاد رکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کا جو معیار تھا وہ بتلا دیا۔ تنکح المرأۃ لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ لڑکیوں کو پسند کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے 4 ریزن سے، یا تو ان کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، یا ان کا مالدار ہونا دیکھا جاتا ہے، یا ان کا نسب عالی نسب ہے، اچھا خاندان ہے، یہ دیکھا جاتا ہے، یا ان کی دینداری کو دیکھا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا دیندار لڑکی کو ترجیح دینا، یعنی جب چوائس کرنی ہو تو پھر اس کو چوز کرنا جو دیندار ہے، وہ لڑکی ہمارے گھر میں آ کر گھر کو جنت بنائے گی، اولاد کی صحیح تربیت کرے گی اور ہماری اولاد کو دین پر قائم رکھے گی۔ اگر اس پسند کے اندر، بچوں کی پسند کے اندر دینداری ہے اور ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں خوش رہ سکیں گے تو پھر ان کو راضی ہو جانا چاہیے۔ لیکن اگر دینداری نہیں یا برابری نہیں ہے تو پھر اس صورت میں ماں باپ کو چاہیے کہ اس پر ان کو بچوں کو سمجھائیں۔ دیکھیے، یہاں پر آپ فورس نہیں کر سکتے کسی پر، لیکن ترغیب دی جا سکتی ہے، سمجھایا جا سکتا ہے کہ بیٹا، دنیا میں ہم نے جو تجربہ کیا ہے، ہم نے جن لوگوں کو دیکھا ہے، ہمارا جن کے ساتھ تعلقات ہیں، ان کے ساتھ رہ کر، ان کی صحبت میں رہ کر یہ بات حاصل ہوئی ہے کہ تمہارے لیے یہ رشتہ مناسب نہیں ہے۔ سمجھا کر ان کو کنونس کریں، اور اگر وہ اس پر بھی نہیں مانتے تو پھر فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر برابری کے اندر ہے، یعنی برادری ایسی ہے جو اپنی برابری کے ہیں، لیول میں ہیں، تو پھر اس صورت میں ان کی شادی ہو جائے گی، اور اگر برابری میں نہیں کیا تو پھر وہ والدین کی اجازت پر موقوف ہوگی۔ اور پھر یہ جہاں تک آپ نے پوچھا ہے ان کے ساتھ تعلقات رکھنا نہ رکھنا، دیکھیے، اب ناراضگی کے بعد ان کے خاندان کے اندر اپنے دلوں کے اندر نفرتیں رکھنا یہ مناسب نہیں۔ اگر وہ سمجھتے ہیں ماں باپ کہ بھئی لڑکے نے اپنی پسند سے کیا ہے لیکن اس کے لیے مناسب ہے، تو اس صورت میں راضی ہو جانا مناسب ہے تاکہ نفرتیں ختم ہو، تعلقات بڑھیں۔ ہماری بہن کا ایک خواب انہوں نے ذکر کیا ہے کہ شوہر کا خواب ذکر کیا انہوں نے، اور وہ کہتی ہیں کہ شوہر نے یہ دیکھا کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ بڑی بیٹی کو عمرے کے لیے لے کر چلتے ہیں، اس کی منت مان لو۔ دیکھیے، آپ نے بتایا کہ پریشانی تو کچھ نہیں، لیکن اس کے لیے رشتہ دیکھ رہے ہیں آپ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ یہ ہے کہ آپ عمرے کے لیے جائیں، دعا کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مناسب اور اچھا رشتہ عطا فرمائیں گے اور شادی آسان ہو جائے گی۔ پھر ہماری ایک بہن
بڑی پریشان تھی، کہہ رہی تھی 7-8 مہینے سے، یعنی جب سے ان کی بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کے بعد سے کسی چیز کی طرف ان کا دل نہیں لگتا۔ پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ دیکھیے دنیا میں ہر شخص جو آیا ہے وہ دنیا سے جانے کے لیے آیا ہے۔ دنیا ہمارے لیے مستقل قیام گاہ نہیں، ٹیمپرری لائف یہاں پر ہے۔ اصل اور دائمی زندگی، ہمیشہ کی جو زندگی ہے وہ آخرت ہے۔ تو بھائی کے جانے کا افسوس ضرور ہو، لیکن اتنا زیادہ نہ لیں کہ آپ دنیا کی تمام چیزوں سے بے تعلق ہو جائیں، آپ کو دنیا کے کسی چیز میں دل نہ لگے، حتیٰ کہ عبادت سے بھی دل نہیں لگتا ہے۔ تو آپ پہلے اس بات کو دل کو منائیں۔ اولیاء کرام اس دنیا میں آئے چلے گئے، انبیاء کرام اس دنیا میں آئے چلے گئے۔ سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے ہمیشہ رہنا نہیں لکھا ہے۔ جو آیا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، جو آیا ہے اس دنیا سے جانے کے لیے آیا ہے۔ اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اپنے کاموں میں آپ مصروف ہو جائیں۔ خاص طور پر عبادت میں جو کوتاہی ہو رہی ہے اس کی طرف آپ توجہ کریں۔ عبادت میں کوتاہی بالکل نہ ہو، خاص طور پر نمازوں کے اندر۔ اور باقی جو آپ نے کہا اولاد کہنا نہیں مانتی، سنتی نہیں ہے، اس کے لیے عمل یہ ہے کہ آپ ہر کھانے پر 11 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم یہ پڑھ کے دم کر دیں، اور وہ کھانا بچے بھی کھائیں، آپ بھی کھا سکتی ہیں اس کھانے کو۔ انشاءاللہ وہ ہدایت پر آ جائیں گے اور آپ کی مرضی کے مطابق انشاءاللہ عمل کریں گے۔ اب ہر دعا کے اندر وہ دعا ضرور مانگے۔ 19 پارے سورہ فرقان کے اندر دعا ہے آخری رکوع میں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعا آپ اپنی ہر دعا میں ضرور شامل کر دیں۔ ہماری ایک بہن کا یہ فون تھا، انہوں نے بھتیجی کا خواب ذکر کیا ہے۔ دیکھیے بارہا کہا کہ پہلے آپ اپنے خواب کو ذکر کیا کریں، اور اگر کسی نے دیکھا ہے تو اس سے کہیں کہ وہ فون کرے۔ خیر، تو انہوں نے دیکھا ہے کہ خوبصورت پرندہ ہے اور وہ بیٹی جو ہے پکڑنا چاہتی ہے لیکن وہ نہیں آتا ہے۔ ان کی جو بڑی بہن تھی جن کا انتقال ہو گیا ہے، اس بہن کے اشارے پر وہ پرندہ آ جاتا ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ کوئی خوشی ہے جو بہن کی گھر سے آپ کو آنے والی ہے۔ مرحومہ جو بہن ہے اس کے گھر کی طرف سے کوئی خوشی آنے والی ہے، اور انشاءاللہ اس سے آپ کے خاندان میں خوشیاں بھر دیں گی وہ۔ ہماری بہن کا ایک سوال یہ تھا کہ عصر سے قبل کی جو سنتیں ہیں، انہوں نے ابھی یہ بات سنی ہے کہ درمیان میں بھی ثنا پڑھی جاتی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ عصر اور عشاء کی 4 رکعات جو سنتیں ہیں یہ غیر مؤکدہ ہیں۔ ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں یہ مؤکدہ ہیں، عصر اور عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں جو ہے یہ غیر مؤکدہ ہیں۔ اس میں جس طریقے سے آپ پڑھ رہی ہیں اس میں بھی نماز ہو جاتی ہے۔ افضل طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعات پر جب بیٹھتے ہیں تو اتحیات کے بعد درود شریف اور دعا پڑھ لیں، پھر جب کھڑی ہوں تو ثنا پڑھیں۔ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں، تب دوسری رکعت کے لیے نہیں، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں جب ثنا بھی پڑھیں، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر الحمد شریف اور سورت پڑھیں۔ یہ افضل طریقہ ہے۔ اگر آپ جو اب تک پڑھا کر رہی تھی اس طریقے سے بھی پڑھیں گی تو نماز میں کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ کوشش کریں اس طریقے سے آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ ایک اور بات بتا دوں، ابھی 2-3 کالر نے ایک بات کی ہے، اللہ آپ کو لمبی عمر دے۔ دیکھیے لمبی عمر یہ مطلوب نہیں ہے۔ جب کسی کو دعا دیں تو یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر میں برکت عطا کرے۔ عمر میں برکت کا مطلب کیا ہے کہ کم عمری کے اندر وہ کام کر لیتے ہیں جو بڑی عمر میں لوگ کر پاتے ہیں۔ جیسے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے، 50 سال کی عمر ہے لیکن اتنا کام کیا جتنے کام لوگ 80 سال کی عمر میں کر پاتے ہیں۔ یہ عمر میں برکت ہے۔ بہت سے لوگ ہمارے سامنے معاشرے میں موجود ہیں، کم عمری کے اندر وہ مقام پا لیا جو لوگ 60 سال 70 سال کی عمر کے بعد پاتے ہیں۔ یہ عمر میں برکت ہوتی ہے۔ تو جب بھی دعا دیں کسی کو، عمر میں برکت کی دعا دیں۔ عمر کا لمبی ہونا
یہ مقصود نہیں، عمر میں برکت کا ہونا یہ مقصود ہے، اور اچھا بھی ہے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کوئی پریشانی کا حل چاہتے ہیں، یا کسی خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں، اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ جو گفتگو چل رہی تھی سورہ اعراف کے بارے میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ اعلان کروایا کہ میں تمام لوگوں کے لیے رسول ہوں، الی الناس فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اے لوگو، تمام کو خطاب کیا جا رہا ہے، ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے اس رسول پر جو نبی امی ہیں۔ امی کے معنی ہوتے ہیں ماں سے جیسا پیدا ہوا ویسا۔ اللہ نے ایک نظام بنایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی شاگردی قبول نہیں کی، اللہ نے آپ کو ڈائریکٹ علم عطا فرمایا ہے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام مفتی صاحب، بہت دیر سے آپ کے انتظار تھا جی کہ آپ سے میری یہ بات ہو، تھوڑی ایک پریشانی ہے، جی فرمائیے۔ تو ذرا غور سے سنیے مہربانی کر جی کے۔ جی میری ایک ڈاٹر ہے، وہ امریکہ میں ہے، اور جو امریکن کمپنی نے اس کو اسپانسر کر کے بلایا تھا۔ اچھا۔ تو ابھی جو ہے نا وہ 3 سال کے بعد اس کا جو ہے ویزا ایکسٹینڈ کرتے ہیں۔ اچھا۔ تو ابھی یہ جو نئی حکومت آئی ہے نا، اس نے تھوڑی سی سختی سی کی ہے، اس نے باہر سے امپلائی جو کرتے ہیں لوگ ان پر۔ اچھا۔ تو وکیل تو کیا ہوا ہے، لیکن آپ ابھی امیگریشن والے بھی تھوڑی سختی کر رہے ہیں۔ تو آپ بتائیے پڑھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایکسٹینڈ کر دے ویزے کو۔ تو وہ یہاں سے گئی ہے یا کسی اور ملک سے؟ نہیں، یہیں پر ہی پیدا ہوئی ہیں، یہیں پر تھی وہ۔ اچھا۔ اور 3 سال پہلے بھی انہوں نے وہاں کام کیا تھا، اسی کمپنی نے اس کو اسپانسر کیا تھا۔ اچھا۔ پھر یہاں پر واپس آ گئی تھی، لیکن ابھی 3 سال سے 2015 سے وہیں پر ہی ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ تو پڑھنے کے لیے بتائیے مہربانی کر کے۔ السلام علیکم۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ جی شکریہ۔ مجھے مسئلہ تھا جی میرا جو 2 سال 3 مہینے کے میں شوہر وہ چلا گیا ہے، نہ مجھے فون کرتا ہے تو نہ آتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ مجھے نہیں پتا میں کیا کروں۔ وہ کہاں گیا ہے، کچھ پتا ہے؟ وہ نہیں، کوئی رابطہ، کوئی کانٹیکٹ؟ کچھ نہیں، وہ کوئی فون نہ کوئی کانٹیکٹ، کچھ بھی نہیں کرتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو۔ جی شکریہ۔ السلام علیکم۔ نیکسٹ کال کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ آپ کی لائن ڈراپ ہو گئی، دوبارہ کوشش کیجیے۔ اچھا، ہماری بہن کا یہ سوال تھا کہ ان کی لڑکی جس کو امریکن کسی کمپنی نے اسپانسر کر کے وہاں بلایا ہے اور 3 سال سے وہیں پر ہیں، ویزا کے لیے پریشان ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس کے ویزا کے مسئلے میں آسانی پیدا فرمائے۔ اس سے یہ کہیں کہ 13واں پارہ نمبر 13 اس پارے کے پہلے رکوع میں ایک آیت ہے، اس آیت کا حصہ میں پڑھتا ہوں، آپ اس کو بتا دیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اتنا پڑھنا ہے۔ یہ روزانہ 41 ٹائمز پڑھیں، شروع میں آخر میں 11 مرتبہ درود شریف۔ آپ بھی پڑھیں، وہ خود پڑھے تو بہت اچھا ہے، یا اگر گھر میں ان کے اور بھی ہو، ہسبینڈ وغیرہ، سب پڑھیں، انشاءاللہ یہ مسئلہ ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ دوسرا ہماری بہن کا ایک بڑا مسئلہ ہے، وہ انہوں نے کہا کہ 2 سال 3 مہینے ہو گئے اور شوہر گھر سے غائب ہے۔ دیکھیے یہ وہ لوگ جو اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں رکھتے، اس طریقے سے لاپرواہی کا ثبوت دیتے ہیں
اور اپنی اولاد کو چھوڑ کر، بیویوں کو چھوڑ کر اس طرح چلے جاتے ہیں، نہ کوئی اطلاع ہے، نہ کوئی رابطہ ہے، نہ کوئی تعلق ہے۔ اگر اس طرح عورت ہو تو فقہا نے اس کے لیے مسائل لکھے ہیں کہ اب یہ عورت کیسے گزارا کرے گی، دینی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، مالی اعتبار سے اس کو ضرورت ہے ایک آدمی کی۔ آپ کے لیے پھر بہتر یہ ہوگا، پہلے تو آپ کوئی عمل کرنا چاہتی ہیں تو سورہ والضحیٰ کا ووجدک ضالا فہدیٰ یہ عمل کریں، روزانہ 100 مرتبہ، شروع میں آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور اپنے قریب میں کوئی اسلامی کورٹ ہو اس سے رجوع کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے مسئلے کو انشاءاللہ آسان فرمائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، ہر شر سے، حادثات سے، مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، نیک اعمال کی محبت نصیب فرما، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہم سب کو اللہ مقدر فرما، جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہمارے اس سے حفاظت فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اردو فعل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔